بدو عام یعنی ہماری زبان میں اس کا جو معنی سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو جاہل گنوار قسم کا آدمی ہے اس کو بدو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الاعراب دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ سورت کے آغاز میں رب تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ حضور کے پاس آتے ہیں تو اونچی اونچی آواز سے حضور کو بلاتے ہیں اور یا محمد یا محمد اخرج یا محمد، باہر نکلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی ندائیں لگاتے ہیں۔ انہی کا ذکر شروع میں ہے، اور اب سارے احکامات بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی پچھلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں، کہ تمام انسان آدم اور حوا سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے۔ تو ان میں پھر جو بدو لوگ ہیں وہ بھی آدم کے اولاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ کل لم تؤمنوا، اے نبی آپ فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہے ایمان کی، بلکہ اوپر سے شروع کریں، ایک کیفیت ہے نفاق کی، ایک کیفیت ہے کفر کی، ایک کیفیت ہے کفر اور ایمان کے درمیان کی، اور ایک کیفیت ہے پھر ایمان کی۔ یہ مختلف کیفیات ہیں۔ تو ہماری آج مسلمانوں کی اکثریت کی یہی کیفیت ہے جو رب تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر کے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم رب تعالیٰ کے اوپر ایمان، ابھی جو دل کے اندر جو ایمان ہے وہ تمہارے نہیں آیا، تمہارے عمل کے اندر اس طرح ایمان نہیں آیا۔ لیکن منافقین سے معاملہ برعکس ہے کہ منافقین دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ظاہر میں وہ مانتے تھے، لیکن یہ کم از کم ظاہر اس چیز کو قبول کرتے تھے۔ اور ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایمان اور اسلام کا جب ایک ہی جگہ پر استعمال ہو تو ایمان دل کے عمل کا نام ہے اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو کہ اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں، ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں، تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو پھر کیا ہوگا؟ لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم کوئی بھی عمل کرو گے تمہارے عمل کو وہ کم نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے بن جاؤ تو ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں دل سے، دل و جان سے، اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ثم لم يرتابوا، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اپنی جان پیش کرنی ہو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو ان کے دل پر بوجھ نہیں آتا۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے مومن ہیں، ان کے علاوہ کوئی سچا مومن نہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم احسان کرتے ہو اللہ رب العزت کو اپنا دین بتا کر کے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی رب جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی رب جانتا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اسلام لے کر کے آئے ہو، ایمان لے کر کے آئے ہو، تم عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو، رب تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم کن امور میں مبتلا ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ